الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج چل رہی تھی اور اس کی 52 آیات کی تقریباً تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 52ویں آیت میں جو شان نزول تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سورہ والنجم نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مضامین کی نزاکت کی وجہ سے بہت ہی رک رک کر اس کو بیان فرماتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ جب نماز پڑھا رہے تھے، اس میں سورہ والنجم کی آپ نے تلاوت فرمائی تو کفار بھی جمع ہو گئے تھے۔ تو جب آپ نے اس مقام پر وقف کیا ومناۃ الثالثۃ الاخری کہ ان بتوں میں سے ایک دوسرا بت، تیسرا بت بھی ہے کہ جس کا نام منات ہے، تو شیطان نے اس انداز سے تھوڑی سی مداخلت کی کہ کچھ کلمات کفار کے سامنے بیان کیے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم نے پڑھے ہیں، اور اس میں بتوں کی مدح تھی، تو انہوں نے شور مچا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی افواہوں سے بدگمانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تو الگ مسئلہ تھا کہ ہمارے نبی کریم کی یہ شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آیات یا وحی نازل کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا، لیکن ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہ جو معظم دینی ہوں گے، علماء ہوں گے، فقہاء ہوں گے، عالم دین ہوں گے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں تک پہنچائی جائیں گے۔ اس میں ہر مسلمان کے لیے اصول یہی ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عالم ہو، جو مفتی ہو، جو فقیہ ہو، کہ جو بڑے لیول پہ کام کر رہا ہو، لوگ اس کو جانتے ہوں، اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی بتقاضائے بشریت خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، اس کی غلطی کو چھپانا واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ چھپانے کی وجہ سے وہ اپنی غلطی پر دلیر نہ ہو جائے۔ کیونکہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں اچانک غلطی ہو گئی، اب اس پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اگر ہم اس عالم کی غلطی کو اخباروں میں شائع کر دیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو لازم بات ہے کہ لوگوں کا اعتماد علماء پر سے ہٹ جائے گا، لوگ دین سے متنفر ہوں گے اور پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی معظم دینی کی کوئی غلطی اس طرح لوگوں کے درمیان عام کر دی جائے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں۔ جو عام کرنے والا ہوگا، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک فرد واحد پر، کسی ایک مخصوص ادارے پہ کوئی تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی نیک ہے، پرہیزگار ہے، صحیح عالم ہے اور اخلاص سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اور پھر تقاضائے بشریت اس سے خطا ہوتی ہے، اسے ہرگز عام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال آخرت میں بہت شدید ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ایسے نیک آدمی کی طرف سے کوئی بات ہم تک پہنچے تو سب سے پہلے تصدیق کریں، فوراً یقین نہ کریں۔ بعض اوقات ایک سامنے والا ایک عالم ہے، باشرع ہے، ایک صاحب علم شخصیت ہے، اور خبر دینے والا فاسق ہے، فاجر ہے، بے نمازی ہے، گالیاں بکنے والا ہے، لیکن وہ چونکہ ہمارا دوست ہوتا ہے، چونکہ قریبی اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، فوراً اس کی بات کا یقین کر لیں گے۔ مثلا وہ کہے گا جی فلاں نے ایسا ایسا کیا ہے، وہ تو فلاں ایسا ایسا ہے، تو اس کی رائے کے اوپر اعتماد کر کے، اس کی رائے پر بھروسہ کر کے فوراً عالم دین سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اگر بدظن ہوں گے تو نقصان اپنا ہی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہی حاصل ہو رہا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہی یہ ہے کہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ کروا دے، اور خصوصاً جو معظم دینی ہے، معظم دینی سے مراد جو دین کا رہنما ہے، دین کے قوم کے نزدیک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، قابل تعظیم ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت لوگوں کے دل سے نکل جائے، کیونکہ جب تک اس کی عزت قائم رہے گی، لوگ دین کی طرف مائل ہوتے رہیں گے، اس کی باتوں کا اثر قبول کریں گے، اس کی پیروی کرنے کو سعادت تصور کریں گے، اور شیطان اس بات کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ ہمیں اس شیطان کی سازش کو ناکام کرنا چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے۔ یعنی جو ہر دور میں شیطان کو کم از کم اتنی مہلت مل گئی کہ اس نے چند باتیں ملا کر لوگوں تک پہنچا دی۔ یہ کیوں مہلت ملی ہے؟ تاکہ بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہ جسے شیطان نے ڈالا ہے ان کے دلوں میں، ان کے سامنے بیان کیا ہے، آزمائش للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کفر کی بیماری یا نفاق کی بیماری ہے،
تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات شیطان کو اس طرح کا موقع میسر کر کے، یعنی اس کو مہلت دے کر، اسے نہ روک کر اس طرح لوگوں کو آزماتا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی صحیح عالم دین، معظم دینی کی اس طرح مذمت کی جائے، اس کے بعد اس کو برا بھلا کہا جائے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس وقت آپ کو کیا کردار ادا کرنا ہے، یہ آپ کو ذہن بنا کر رکھنا ہوگا، ورنہ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آزمائش بنائی جاتی ہے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اگر آپ کے دل میں بیماری ہے تو آپ آزمائش میں مبتلا ہو کر بدظن ہوں گے، ورنہ آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، ہم عالم دین سے بدظن نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، جب تک ہم اس عالم دین کی خود زبان سے نہ سن لیں، اس کی تصدیق نہ ہو جائے، ہم کوئی بدگمانی نہیں کریں گے۔ اور تصدیق کے بعد بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کو توبہ کا موقع دینا چاہیے اور اسے اپنی غلطیوں کا تدارک کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی آزمائش دو طرح کے لوگوں کی ہے، ایک جن کے دلوں میں بیماری ہے اور دوسرے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے، یعنی جو اپنی جانوں پر کفر اور نفاق کے ذریعے ظلم کرنے والے ہیں، یہ بہت پرلے درجے کے، بہت دور کے جھگڑالو ہیں۔ شقاق بعید، بہت دور کے جھگڑالو ہیں، یعنی بہت بڑے جھگڑالو ہیں کہ اچھی باتوں میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، دین کی باتیں جو واضح ہیں، فطرت سلیمہ ان کو تسلیم کرتی ہے، انہیں بھی یہ غلط قرار دیتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے تاکہ جان لیں، یعنی جو ہم نے آزمائش بنائی ہے، شیطان کے القاء کو آزمائش بنایا، کس لیے؟ ایک اور وجہ بیان ہو رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ تمہارے رب کے پاس سے ایک حق بات ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جائیں، یعنی وہ سمجھ جائیں کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا جب یہ جو زیادہ بات ملائی ہے یہ غلط بات ہے اور اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط ہے، تو وہ اس پر ایمان نہ لائیں، اور جو صحیح بات ہے اس پہ ایمان لائیں، اور فوراً ان کے دل نبی کی طرف جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان لے آئے، کیا انہیں پہلے صراط مستقیم نہیں ملا؟ اگر مل گیا تو پھر کون سے صراط مستقیم کی طرف اشارہ ہے؟ اور اگر ایمان لانے کے باوجود صراط مستقیم حاصل نہیں ہوا بلکہ اب صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے، تو کیا ایمان لانا بغیر صراط مستقیم پر چلے ممکن ہے؟ تو یہ اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ منافات نہیں ہے۔ جو صراط مستقیم پر آ جائے، ایمان کی سعادت اسی کو حاصل ہوگی۔ یہ بیان فرمانے کا مقصد اس صراط مستقیم پر استقامت ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرمانے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی وہ ایک دفعہ جب آپ راستے پہ چل گئے تو وہ راستہ تمام تو نہیں ہوتا، اس کے مختلف شاخیں، مختلف شعبے، مختلف موڑ آتے رہیں گے، ہر مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صراط مستقیم پر انہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس سے شک میں رہیں گے، اس کے بارے میں شک میں رہیں گے، یعنی یا تو قرآن یا دین اسلام، ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہمیشہ وہ شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے گی، او يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا جو ایسا دن کہ جس کا پھل اچھا نہیں ہے، یعنی عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، بے پھل کو، یعنی جس کا ایسا دن کہ جس کا پھر انجام بہت برا ہے، اگر پہلے غلط اعمال کیے تھے تو اس دن انجام بہت برا ہوگا، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے کہ جس کا پھل ان کے لیے اچھا نہیں، یعنی بدلہ ان کے حق میں بہتر نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کافر ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہیں گے، ان کا انجام دردناک ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس شک سے باہر نکلے
اور یقین کی دنیا میں قدم رکھ کر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لے، قرآن پاک کی حقانیت کو تسلیم کر لے کہ یہی راہ نجات ہے۔ الملک یومئذ للہ، اور بادشاہی آج کے دن صرف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بادشاہ نہیں تھا، اب اللہ تعالیٰ کو میدان محشر میں یا برود قیامت بادشاہت حاصل ہوگی، صحیح ملکیت حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دنیا قائم ہے، اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی دنیا میں بعض چیزوں پر تصرف کا حق دے کر انہیں حق کے ملکیت عطا فرما دیا ہے۔ لہٰذا ہم مالک ہونے کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، ایسے ہی ہم دنیا کے اندر جو شخص جس چیز کا مالک ہو اس کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ مکان فلاں کی ملک میں ہے، یہ گاڑی فلاں کی ملکیت میں ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہر ایک کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اگر حقیقی طور پر کسی کے پاس بادشاہت ہوگی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہوگا۔ تو اس بادشاہت کا ذکر مقصود ہے کہ جس وقت کسی کے قبضے میں کوئی چیز نہیں رہے گی، وہ پھر قیامت کے روز ہی ہوگا۔ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، نعمت والے باغات میں ہوں گے۔ یہاں پہ پھر دیکھیں بار بار وہی دو باتیں، ایمان عمل، ایمان عمل، ایمان عمل۔ ایمان سے مراد عقائد کی درستگی، عمل سے مراد دو چیزیں جو میں نے بتائی تھیں کہ عبادات کا ارتکاب، گناہوں سے بچنا۔ عقیدہ درست ہو، آدمی عبادات کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرے، گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو اس کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت بھرا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پھر ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے یعنی شہید کر دیے گئے، او ماتوا یا طبعی موت مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہوں نے جہادوں میں مرتبہ شہادت حاصل کر لیا، ہو سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مرتبہ شہادت نہ پا سکیں، تو ہمارا پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ یعنی ان کے قلب میں یہ خیال آیا کہ ہمارے پھر درجات کم رہ جائیں گے، وہ تو مرتبہ شہادت پا کے بہت اعلیٰ درجہ وہ پا چکے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور سبحان اللہ، جنہوں نے ہجرت کی تھی سب کو اللہ نے برابر کر دیا۔ فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا طبعی موت مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سب برابر ہو جائیں گے درجات کے اعتبار سے، کیونکہ بالاتفاق علماء اسلام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نشاندہی کے بنا پر بعض صحابہ کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، لیکن وہ کمالات اور فضائل کے اعتبار سے ہے، اور اخروی اچھا انجام کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ شہید کا انجام بھی اچھا ہے، اسے بھی رزق حسن ملے گا، اور جو طبعی موت انتقال کرے گا اس کے لیے بھی رزق حسن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شک اللہ تعالیٰ اسی لہوا ضرور وہی خیر الرازقین تمام رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کا رزق ہی سب سے بہتر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی جگہ میں لے جائے گا، ایسی داخل ہونے والے مقام پر لے جائے گا کہ جسے وہ پسند کریں گے، جس سے وہ راضی ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے لیے وعدہ فرمایا کہ جو شہید ہوئے، جو انتقال جنہوں نے کیا، ان سب کا انجام اچھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے مقام پہ لے جائے گا کہ وہ اس مقام سے راضی ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، تمام صحابی قطعی طور پر جنتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ
ضرور علم اور حکمت والا ہے۔ ذالکہ معاملہ یہ ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، کہ جو شخص بدلہ لے اس کی مثل کے ساتھ کہ جیسا اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا، یعنی جس طرح کفار نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اگر مسلمان بھی اس کا ویسے ہی بدلہ لے، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، لینصرنہ اللہ، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی کفار نے زیادتی کی، مسلمانوں نے جواب دیا، اس کے باوجود پھر مسلمانوں کو ان کے دیار سے نکالنا اور مزید ظلم و ستم کرنا اگر جاری رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخشنے والا، ضرور معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور یہ جو معاملہ ہے اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یعنی مدد فرمانا جو اللہ کا ہے کفار کے خلاف یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو ایک دوسرے میں ضم کر دیتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ ان کفار کو بھی سزا کے ساتھ ملا دے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وان ما یدعون من دونہ هو الباطل، اور اس کے سوا جسے یہ پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا اے سننے والے تو نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فتصبح الارض مخضرہ، تو صبح کے وقت میں وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ ان اللہ لطیف الخبیر، لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، خبردار ہے۔ تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے ایک رات کی بارش سے، اسی طریقے سے کفار کو عذاب میں مبتلا کرنا، مسلمانوں کو نجات دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب